اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے سیرت مبارکہ دختر مصطفیٰ گلشن مجتبیٰ کی کلی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سے بر وقت باخبر ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دنیا میں آج تک کوئی عورت ایسی نہیں گزری اور نہ آئندہ گزرے گی جو حسب و نسب میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جان پدر، عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں تھی، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، سخاوت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ سب عظمت والا اور بلند ہے۔ آپ کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصت اور واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملنے جاتے۔ دنیا کی 4 عورتیں افضل ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور کفالت کے لیے لے لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں صرف 5 برس بڑے تھے، اس لیے اکٹھے کھیلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کے لیے نکاح طے پا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ وہ بازار سے عمدہ خوشبوئیں لے آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پڑھ دیا گیا۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے تقسیم فرمائے۔ حاضرین میں شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 24 برس تھی۔ عین رخصتی کے وقت جب ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اے کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہوتی تو وہ ان کے سر پر دست شفقت رکھتی۔ یہ بات کہی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح جاری ہو گئے۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ہی تھی، اس نے میرے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبت کرنے والی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد نے انہیں اتنا بے قرار کر دیا کہ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آپ نے اپنی رخت جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اے بیٹی فاطمہ، یہ رونا کیسا؟ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جو حلم میں سب سے افضل اور اسلام لانے میں سب سے اول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو گھر کے استعمال کے لیے ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ، 2 چکیاں اور 2 گھڑے، 2 چادریں، 2 بازو بند نقرئی، ایک جانماز دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادات و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ صورت و سیرت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ مشابہت رکھتی تھیں، اس لیے انہیں طاہرہ، مظہرہ، رافیہ، مرفیہ اور زاکیہ کے القاب سے بھی پکارا گیا۔ آپ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے جسم پر مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے سب لباس سیاہ ہو جاتا تھا۔ آپ انتہائی صابر و شاکر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی نیک پرہیزگار خاتون تھیں۔ فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا، کئی دن فاقے میں بسر ہو جاتے تھے، جو پھٹے پرانے کپڑے مل جاتے پہن لیتی تھیں، لیکن صبر و شکر کرنے میں بے مثال تھیں۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے، 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے خامن کا استقبال کیا، آپ سے جو لے کر چکی پیسی، روٹی پکائی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اب تو پانی بھرتے بھرتے سینہ درد کرنے لگا۔ آج کل دربار نبوت میں بہت سے قیدی آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ایک خادمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ پھر آپ والد بزرگوار کی خدمت میں گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ کیسے آئیں؟ کیا کوئی کام ہے؟ آپ نے عرض کیا، کوئی کام نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آداب و سلام بجا لا کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ جن باتوں کے اظہار کی ضرورت تھی اور جس گزارش کے لیے گئی تھیں، شرم کے مارے اس کا اظہار نہ کیا۔ جب گھر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جس کام کے لیے گئی تھیں کیا کر کے آئیں؟ آپ نے جواب دیا، میں سلام کر کے چلی آئی، میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی کہ میں کوئی سوال کرتی۔ پھر دونوں میاں بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں تم دونوں کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفہ کے حق کو تلف کر دوں اور ان کو بھول جاؤں جو فقر و فاقہ کی بدولت نان شبینہ کے محتاج ہیں، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کروں، امداد کروں، سوائے اس کے ان قیدیوں کو فروخت کروں اور اس قیمت سے اہل صفہ کی ضروریات پوری کروں۔ جب یہ دونوں ایک منصفانہ اور اصولی جواب سن کر گھر واپس تشریف لے گئے، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے
اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 30 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ثابت ہوگا، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستور خیر مقدم گھر کے دروازوں پر پہرے لگائے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو یہ سب دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپسی کا سبب سمجھ گئیں، بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجرا سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروخت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فیاض، سخی اور غریب پرور تھی۔ آپ کے گھر سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت آپ سے ملنے آئی، اس کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ اس نے بچے کو نہایت بوسیدہ قمیض پہنائی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب بچے کی پھٹی پرانی قمیض پر پڑی تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھیں، وہ سو رہے تھے۔ آپ نے انہیں جگایا، ان کی قمیض اتاری اور اس غریب بچے کو پہنا دی۔ یہ دیکھ کر عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، آپ نے تو میری حاجت بتانے سے پہلے ہی پوری کر دی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، لیکن اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں تشریف لائے، دیکھا کہ آپ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ آٹا گوندھ رہی تھیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر دے گا۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔